لیکن بعض لوگ دین کو مقابلے میں لے آتے ہیں ان اسباب کے کہ جن اسباب کا خالق بھی خود اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے متنفر ہو اور دین کے دشمنوں کو دین کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے، باتیں کرنے کا۔ اور اب یہ دیکھیے آیت نمبر 102 میں، عین میدان جنگ میں نماز پڑھنا۔ آج لوگ قسط کے لوگ کو نماز کو کیسے ہلکا کر دیتے ہیں، یہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ۔ اور اے رسول، جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ان کو تمہارے پیچھے ہو جانا چاہیے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ یعنی ایک رکعت یہ پڑھیں گے آپ کے ساتھ، پھر دوسری رکعت تمام کر لیں گے، آپ رکے رہیں گے، پھر یہ جا کے سنبھال لیں گے پوزیشنیں حفاظت کے لیے، اور دوسرے آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لیے رکھیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر اچانک حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار کے رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی رسول اللہ موجود ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ دین کی چیزوں کا بہانہ بنا کے ظاہری اسباب کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، جیسے آج کل کچھ لوگ کرونا کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا رسول موجود ہے تب بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے اسلحے اٹھا کے رکھو، نماز پڑھتے ہوئے بھی جو الرٹ رہنا ہے، احتیاط، تاکہ دشمن حملہ نہ کرے۔ یہ بھی تو دشمن ہے جو حملہ کر سکتا ہے، اور یہ تو خطرناک ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو جو ظاہری دشمن کے حملے کا راستہ ہے اس کے لیے بھی الرٹ رہو، تو جو نظر نہیں آ رہا دین تو یہی کہے گا اس کا بھی جو حملے کا راستہ ہے اس راستے پر بھی الرٹ رہو۔ یعنی جو احتیاطیں ہیں، جو ماہرین یہ میدان جنگ میں جنگی ماہرین بتائیں گے باتیں، اور اس بیماری کے وبا کے معاملے میں جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے۔ یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے، لیکن بعض لوگ دین کو مقابلے میں لے آتے ہیں ان اسباب کے کہ جن اسباب کا خالق بھی خود اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور پھر یہ سبب بنتے ہیں کہ جب نتیجے الٹے نکلیں، بیماریاں پھیلیں، تو جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے متنفر ہو اور دین کے دشمنوں کو دین کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے، باتیں کرنے کا موقع ملے۔